جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگاتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ کسی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کو مٹی و غار میں گھسیٹ دے گا۔ اس کو لت پت ہونے میں مزہ آ رہا ہوگا، آپ خامخواہ خار ہو رہے ہوں گے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں ماں بہن کو گالی دی جاتی ہے۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں، پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالنا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں سارے راستے بند نظر آئیں تو اللہ پاک آپ کو ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کے اس سے اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو آج کل عام ہے۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزل مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا بر آنا مجھے محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کے وقت کا مجھے پتہ نہیں، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے یا رب العالمین۔ بیوی کا تھک کر سو جانا۔ جب بیوی تھک کر سو جائے تو یہ مت سمجھو کہ وہ سو رہی ہے، ذرا اس کے بالوں پر محبت سے ہاتھ پھیر کر دیکھو، تمہاری پوری زندگی کا سکون اس کے چہرے کے اطمینان میں چھپا ہے۔ بیوی کو چاہنا عبادت ہے اور اس کے لیے دل سے دعا مانگنا محبت کی معراج۔ بس ایک بار اخلاص سے آزما کر دیکھو، محبت کا دریا خود بخود بہنے لگے گا۔